الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو یہ جو لفظ تقوی ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ آیا، بار بار تقوی کی تلقین کی گئی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تو یہ تقوی اختیار کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، یعنی جو چیز بھی اللہ رب العزت کی دوری کا باعث بنے اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس تقوی کی بار بار تاکید آئی، بلکہ کہیں تو ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تقوی کا لفظ آیا، اور جب ایک ہی سانس میں ایک بات کو دو دفعہ دہرایا جائے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا سامان بھیجا ہے، اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اب دیکھیں ایک ہی آیت، اور اس میں اتقوا اللہ کے بعد پھر دوبارہ اتقوا اللہ۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس تقوی کو اختیار کیے بغیر کوئی بھی انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں، تقوی کی زندگی گزاریں۔ جب کوئی بندہ کوئی بھی وصیت کے رنگ میں کوئی نصیحت کرے تو اس نصیحت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی وہ چیز ہے جس کی اللہ رب العزت وصیت فرما رہے ہیں۔ تو تقوی کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق تم تقوی اختیار کرو۔ تم جتنا آگے جا سکتے ہو جاؤ، اس میدان میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ،
اور تم زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو، تو یہ تقوی جو ہے اس کی ایک مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی ٹرے کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کو سر بازار پھرایا جائے تو اس میں کوئی بھی ایسی تمنا نہ ہو جس پر تمہیں شرمندگی ہو، اس چیز کو تقوی کہتے ہیں۔ تو دل میں گناہ کی تمنا بھی نہ رکھنا یہ تقوی ہے۔ اور آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے، تقوی کو سمجھایا جائے، تو تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی پہ غور رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا انسان نہ ہو کہ جس کا دل دکھائے انسان ہمیشہ اپنا تقوی یہی تو ہے کہ انسان احتیاط رکھے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میری زندگی ایسی نہ ہو کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا حق ادا نہ کیا ہو، کسی کو ستایا ہو، تو کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن دوسرا بندہ میرا گریبان پکڑے۔ تو ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن انسان کو پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس چیز کو تقوی کہتے ہیں، اور ایسا انسان ایک متقی انسان ہوتا ہے۔ تو تقوی کی جو زندگی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کی زندگی کے بارے میں وصیت کی، حکم فرمایا، اور بار بار تقوی کی جو ہے یاد دہانی اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ اللہ ہمیں تقوی کی زندگی یہ نصیب فرما دیں۔ تو بہرحال اب یہ تقوی یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، بندے کی زندگی میں تقوی کیسے آتا ہے؟ تو یہ تقوی اہل تقوی کے ساتھ رہنے سے آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء کے ساتھ اٹیچ رہنے سے، ان سے ملنے جلنے سے یہ تقوی بندے کی زندگی میں آتا ہے، کیونکہ ان کے دل خشیت الہی سے بھرے ہوتے ہیں، تو اس کا آٹومیٹک بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، کہ ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اور تقوی کا خزانہ اولیاء اللہ کے دل ہیں۔ تو یہ تقوی جو ہے انسان کو اللہ والوں سے ملتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، رہنے سے، اٹیچ ہونے سے تقوی ملتا ہے۔ تو اسی آیت میں آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ کونو کا جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو سچے کون؟ وہ جن کے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو، جن کے اندر دو رنگی نہ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ یہ صادقین ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے تم اٹیچ ہو جاؤ۔ مفسرین نے اس آیت کا مفہوم مشائخ وقت کو لیا ہے، کہ جو وقت کے مشائخ ہیں وہ اس آیت میں داخل ہیں کہ ان کے ساتھ تم اٹیچ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا علم کا لطف یہ عمل کی برکت سے ہے، اور عمل کا لطف جو ہے یہ عشق الہی سے ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ کی محبت اور عشق آتا ہے
تو اس کی وجہ سے بندے کے اندر ایک ایسا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے اس کے تمام معاملات میں یہ چیز شامل حال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم، تو اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح المعانی میں فرماتے ہیں، کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ ان سے ملو، اتنا ان سے ملو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، اتنا ان سے رابطہ رکھو کہ تم رابطہ رکھتے رکھتے ان جیسے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو تم بھی ان کے ساتھ اتنا آنا جانا رکھو، میل جول رکھو، ان کے ساتھ اتنا تعلق رکھو، رابطہ رکھو کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر آ جائیں، کیونکہ فَكُلِّ قَرِينٍ بِالْمَكَارِمِ يَقْتَدَوْا، کہ ہمیشہ جو ساتھی ہوتا ہے وہ پیروی کیا کرتا ہے، جس کا ساتھ ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے کا خود بخود دل کرتا ہے۔ تو اس لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے انسان ان کے باطنی کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، ان کی صحبت میں رہے گا، تو یقیناً ان کی عادات کو، ان کی طرز زندگی کو اختیار کرے گا۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب قول نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں مجالسۃ الحریث و مخالطتہ تحرس الحرث، کہ حریث کے ساتھ جو مجلس ہے اور اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے وہ بندے کے اندر حرص پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَجَالِسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالِطَتُهُ تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، کہ زاہد کے ساتھ رہنا، اس کی مجلس اختیار کرنا اور اس سے ربط رکھنا، یہ بندے کے اندر زہد فی الدنیا پیدا کرتا ہے۔ لِأَنَّ الطِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ، اس لیے کہ جو طبائع ہیں وہ دوسرے کی نقل کیا کرتی ہیں۔ تو حریص بندے کے ساتھ رہنا بندے کے اندر حرص پیدا کرتا ہے، اور زاہد بندے کے ساتھ رہنا یہ بندے کے اندر زہد پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اقتداء کرتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ دوسرے کے عمل کو چوری کر لیتی ہے، اور دوسرے کو ایسے نقل کرتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری عادات کو اپنایا گیا ہے۔ اس لیے یہ صحبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے فاسق فاجر دوست بنائے ہیں لیکن میرے اوپر ان کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ تو 100% غلط بات ہے، کیونکہ آدمی پہ تو جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی گھوڑوں کی سواری کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر جواں مردی کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو آدمی اونٹوں کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ کا مزاج جو ہے، اونٹ کے مزاج میں ہٹ دھرمی ہے۔ اور جو بکریوں کا پالنے والا ہو، چرواہا جو ہے، اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، کیونکہ بکریوں کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ تو اگر ان جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی فطرت پہ، طبیعت پر اثر پڑتا ہے، تو انسانوں کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟
بندہ جس قسم کے بندے کے ساتھ رہتا ہے، جس قسم کے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے لازمی اثر بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوں کی صحبت کو اختیار کریں، مشائخ کی صحبت کو اختیار کریں، تو جو ان کے باطن کی کیفیت ہے وہ کیفیت ہماری بھی بن جائے گی، ہمارے اندر بھی ان کی کیفیات آ جائیں گی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے اشعار بڑے علم و حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، قال رابع گزار مرد حال شو، قال رابع گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جان بے دلدار کن، کہ کسی صاحب حال کے سامنے اپنے کال کو ڈال دو اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو، تو یہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ 100 کتابیں 100 ورق جو ہیں ان کو بھلے تم آگ میں ڈال دو، لیکن اپنی جان اور دل تم اللہ کے حوالے کر دو۔ تو یہ ان کا حکمت بھرا کلام ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد حال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو تو اس کا اثر تمہارے اندر آ جائے گا۔ اور ایک اور پنجابی شاعر نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے، قسمت نال جے پک کے توڑ چڑھیے، تے مزہ یار دے لباں دا پا لئیے۔ یعنی ہم مٹی بن کر کسی کمہار کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ جیسے کمہار کے ہاتھوں میں مٹی ہوتی ہے، وہ اس کو جیسے چاہے موڑتا ہے، اس کو جو ہے اچھی طرح پھینٹتا ہے، اس کو جو ہے ایک شکل دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، مٹی جو بالکل بے جان ہے، اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک پیالے کی شکل میں ڈھالتا ہے اور پھر اس کو پکاتا ہے۔ جب وہ مٹی پک جاتی ہے تو ایک پیالے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب جب وہ پیالہ بن جاتا ہے تو اس میں پانی ڈال کے محبوب پیتا ہے تو پیالہ اس کے ہونٹوں کو لگتا ہے، تو اس کو گویا کہ اپنے محبوب کے، اپنے یار کے ہونٹوں کا لمس نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ ہم بھی گویا کہ مٹی بن کے، یعنی اپنا ارادہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی، اپنی چاہتیں چھوڑ کے ہم کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں اور وہ ہماری تراش خراش کرے، تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کا وصل پا لیں۔ پھر جو ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ ہم لگ جائیں اور وہ ہماری تراش خراش کریں، وہ ہماری تربیت کریں، تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا، اللہ کا قربت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے اشعار کی زبان میں ایسی معرفت کی باتیں علماء لکھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ جو ہے انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس پودے کا مالی کوئی نہ ہو تو وہ پودا نہیں، وہ جھاڑی بنتا ہے، اور وہ کتنا بدصورت ہوتا ہے۔ اس کی جو شاخیں ہیں وہ آگے پیچھے بڑی ہوتی ہیں، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی تراش خراش نہیں، تو اس میں کانٹے بھی اگاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کو پھر پودا نہیں کہتے، وہ ایک جھاڑی بن جاتا ہے۔ لیکن جس پودے کو مالی کی تراش خراش ملتی ہے تو وہ دیدہ زیب اور جاذب نظر ہوتا ہے اور دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا بھی کوئی نگہبان ہو جو ہماری تراش خراش کر کے ہمیں جو ہے ایک اچھی شخصیت کی شکل دے دیں۔
ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو انہوں نے پوچھا، جوابی کاؤنٹر سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم صحابی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بن سکتے۔ پھر فرمایا تابعی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تبع تابعی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ نہیں بن سکتے تو، اور واقعی کیونکہ صحابی تو وہ ہے نا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور تابعی وہ ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت پائی، اور تبع تابعی وہ ہے جس نے تابعین کی صحبت پائی۔ تو قرون ثلاثہ جو ہیں مشہور بالخیر، وہ تو یہ زمانے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس لفظ سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ لفظ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے لیے اس لفظ کو پسند فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کے لفظ کو پسند کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، ان کی صحبت پانے والے صحابہ۔ تو اس لیے اس سے صحبت کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ صحبت کی کیا اہمیت ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شاعر لوگ ہیں جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں شاعری میں، جس طرف ان کا رجحان ہوتا ہے اس طرف چیز کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے یہ شعر ان کے سامنے کہا اور کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں بھی افراط و تفرید کا معاملہ ہے، بھلا کہاں ایک لمحے کی صحبت اور کہاں 100 سال کی بے ریا عبادت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا، کہ کسی اللہ والے کی پاس ایک لمحے کی صحبت حاصل میں بیٹھنا یہ 1,00,000 سال کی عبادت سے، بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت 100 سال ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے اور آپ نے 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے ان کو بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ 1,00,000 سال بے ریا عبادت کرے، اتنی عبادت کرتا رہے، لیکن کیا اس کے پاس یقین دہانی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ یقین دہانی تو نہیں ہے اس کے پاس۔ اور شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے چپے چپے پہ اللہ کی عبادت کی، سجدے کیے، اور حتیٰ کہ طاؤس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا، لیکن جب اس کی اوپر پھٹکار پڑی تو رب کریم اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ تو نکل جا، یہاں سے مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ تو اتنی زیادہ عبادت مگر اس کا انجام جو ہے وہ ایسا ہوا۔ اسی طرح بلم باور بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک عابد شخص تھا اور بڑا مستجاب الدعوات تھا، وہ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی۔ تو اس پہ بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی اور اس کو جو ہے راندہ درگاہ بنا دیا گیا اور اس کی 300 سال کی عبادت کو رد کر دیا گیا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں، جب انسان سنتا ہے تو دل ڈرتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی عبادات بھی نہیں اور اتنی محنت بھی نہیں، تو ہم کس کھاتے میں ہیں۔ تو بہرحال وہ سمجھا رہے تھے کہ
کہ دیکھو کہ اتنی عبادات کے باوجود بندے کو پھٹکارا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس یقین دہانی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں اللہ والوں کی اور جو ذکر اذکار کی مجلس ہے، جو ذکر اذکار کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات، زبان فیض ترجمان سے یہ بات نکل رہی ہے، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں جو آنا جانا رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس رہنے والے، اس کے پاس بیٹھنے والے، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتے۔ تو پھر انہوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ یقین دہانی مل رہی ہے، تو اس لیے اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ اپنی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کے پاس آنا جانا چاہیے، ان سے تعلق بنانا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں بھی وہ برکات آ جائیں، ہماری زندگی بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اس کے بارے میں جو ہے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس سے اللہ والوں کی جو برکت کا پتہ چلتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے فوائد کا پتہ چلتا ہے انسان کو۔ تو ان کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی نظر کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں ان کے پاس رہنے سے ان کی نظر بندے پہ لگ جاتی ہے۔ آج کل شعاؤں سے علاج ہوتا ہے نا، ٹی بی کا علاج، کینسر کا علاج شعاؤں سے ہوتا ہے۔ کسی مشین کے ساتھ میں نکلنے والی جو شعاعیں ہیں وہ اثر ڈالتی ہیں، اور ایکس رے سے بھی، ایکس رے تو ایک سامنے کی حقیقت ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کی جو نظر ہے اس میں رہنے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر بد ہوتی ہے، یعنی بری نظر لگنا، تو یہ برحق ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا العین حق، کہ بری نظر لگ جاتی ہے، اور بری نظر کی وجہ سے دوسرا بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور بچوں کو بھی بری نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، بلکہ ہمارے خیال میں تو ماں باپ کی بھی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال نظر لگ جاتی ہے، اور اگر حدیث شریف سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، تو جب بری نظر لگ جاتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس انسان جب آتا جاتا ہے، ان کی نظریں پڑتی ہیں، تو اس کا اثر بھی بندے کے اندر آ جاتا ہے، اور بندے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کے پاس رہنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے بندے کے اندر اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اور ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ جنت میں انسان جائیں گے، مگر ایک مثال ایسی بھی ہے کہ ایک جانور، کتا، وہ اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا تھا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ جاؤ ہماری جان چھوڑو، پیچھے ہو جاؤ، لیکن وہ کتا جو ہے ان کے پیچھے چلتا رہا، اللہ والوں کے پیچھے چلتا رہا، اور جب وہ اللہ والوں کے پیچھے چلتا رہا اور ان کے ساتھ ساتھ وہ کہف میں پہنچ گیا،
تو قرآن پاک میں یعنی سارا واقعے کا تذکرہ ہے، تو اس کتے کو بھی یہ بشارت دی گئی کہ وہ بھی جنت میں جو ہے پہنچ جائے گا۔ یعنی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، کتب تفسیر میں، اس نے چونکہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کی تھی تو وہ باوجود کتا ہونے کے اس کو وہ بھی یعنی جنت میں پہنچے گا، اس کو انسان کی شکل دی جائے گی اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے کہ ایک کتا بھی جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور ہم اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اور ساتھ اس کی تصریح بھی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یعنی کہ اب سیدھی بات بھی ہو سکتی تھی کہ ہم جو ہے سیدھے راستے پہ چل پڑیں، لیکن فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو اس سے بھی جو ہے نیک لوگوں کی، انعام یافتہ لوگوں کی گویا کہ اس میں مانگا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستے پہ چلنا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء، نیک لوگ، یہ لوگ جو ہیں انعام یافتہ ہیں۔ اور ان لوگوں کی وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت جو ہے کیا خوب رفاقت ہے۔ تو اس سے بھی نیک لوگوں کی رفاقت کی جو ہے ترغیب یہ ملتی ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت کی، نیک لوگوں کی صحبت کی کا فائدہ اس بات سے بھی سمجھ آتا ہے کہ آج کیونکہ سائنس کی دنیا ہے، عقلی باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں، تو دیکھیں کہ یہ جو گرافٹنگ کی جاتی ہے، پیوند لگایا جاتا ہے، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک دیسی آم ہم لگائیں تو دیسی آم نہ لذیذ ہوتا ہے، نہ خوشبودار ہوتا ہے، اور اس کا پھل بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کسی اچھی ورائٹی کے آم کی گرافٹنگ کر دیں، پیوند کاری کر دیں، جیسے مالدہ ہے، لنگڑا ہے، کسی اچھی کوالٹی کی آم کی اس کے ساتھ گرافٹنگ کر دیں، تو اس پیوند کاری کی وجہ سے اس پیوند میں اس کو خوب اچھی طرح جوڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس پیوند کاری کی وجہ سے اب وہ اس جوڑ کی وجہ سے اس کی شاخ بڑھنے لگتی ہے، اور پھر اس شاخ پر جو آم لگتا ہے وہ تعداد میں زیادہ بھی ہوتا ہے، رس بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے ورائٹی وہ زیادہ بہترین بن جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ پیوند لگ گیا۔ تو یہ جو پیوند ہے کہ کسی اعلیٰ کوالٹی والی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا، اس کی وجہ سے بندے کی اپنی کوالٹی جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، صحبت کا فائدہ ملتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت، ان میں بیٹھنے کا فائدہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے فائدہ ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ان کے جب دل متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے
اور ان کے ارد گرد اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو پنکھا جلا جا رہا تھا۔ تو ایک بندے نے سوال کر دیا کہ جو ہے نیک لوگوں کی صحبت کا، کسی نیک بندے کی صحبت کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو کہ یہ جو تم پنکھا جل رہے ہو، مجھے یہ کس کو جل رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو جل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کو ہوا آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ہوا آ رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پنکھا سب لوگوں کو نہیں، مجھے جل رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پنکھے کی ہوا آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ والوں پہ جب اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مشائخ کے ملفوظات وہ جب انسان سنتا ہے تو اس کے نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو رذائل ہیں، جو خباثتیں ہیں، وہ ان کو سن کر وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر انسان جب ان کو اپنے حالات سناتا ہے، بتاتا ہے، تو ان کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ ان کی دعاؤں جو مقبول دعائیں ہیں، جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو یہ بندہ بھی ان کو یاد رہتا ہے، ان کی دعاؤں میں حصہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی، اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں وصول اللہ کا جو نسخہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں پہ عمل کریں۔ پہلی بات یہ کہ ہمت کر کے اعمال کریں، ظاہراً باطناً شریعت کی جو ہے پابندی اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ کریں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، اللہ کو اکثر یاد کیا کریں، اس کو اپنی عادت بنائیں کہ بندہ جو ہے اللہ کا ذکر اکثر کرنے والا ہو، غفلت نہ آئے، غفلت کم سے کم ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی شیخ کی صحبت اختیار کیا کریں، کسی شیخ کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے پاس آنا جانا رکھیں۔ اور یہ 3 چیزیں اگر بندہ اختیار کر لے تو بندہ ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ پھر بندہ باخدا بن جاتا ہے، پھر بندہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی سنگترے بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا چنگے سنگترے، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ تو یہ پنجابی کا لفظ ہے کہ لے لو چنگے سنگترے۔ وہ آواز لگا رہا تھا اپنے سنگترے بیچنے کے لیے۔ جب وہ آواز لگا رہا تھا چنگے سنگترے، چنگے سنگترے، تو ایک کسی بندے کے دل پہ، ایک بزرگ تھے، انہوں نے جب اس کی بات سنی تو ان کی بات کا اثر اس کے اوپر ہو گیا اور وہ جذب کی کیفیت میں آ گئے اور ان کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ جب وہ ذرا ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اپنے سنگترے بیچ رہا تھا، اپنے سنگترے بیچنے کے لیے وہ آوازیں لگا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے، یعنی جو اچھے سنگ ہیں، جو اچھے سنگ جس کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، چنگے سنگ تھرے، چنگے سنگ ترے، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کی اس معرفت کی بات سن کے اس جو ہے ان کے اوپر بھی جذب طاری ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بندے کے اندر
اس کی برکات آ جاتی ہیں، اور بروں کے ساتھ رہنے سے جو بندے کی پہلی برکات ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا، جہاں عطر کھینچتا ہے، جہاں عطر کھینچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ عطر جہاں عطر کھینچتا ہے اگر، جہاں عطر کھینچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ آگ کے پاس جا کر بیٹھیں تو ایک دن کپڑے جلا کر آئیں گے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آگ جل رہی تھی اور میں وہاں بیٹھا رہا لیکن میرے کپڑے تو نہیں جلے۔ تو شاعر نے جواب دیا، یہ ماننا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم۔ تو تم نے اپنے کپڑے تو بچا لیے لیکن آگ کی جو گرمی ہے، جو اس کی حدت ہے، اس سے تم نہیں بچ سکے۔ تو اس لیے بندے کو ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور بری صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ علماء اچھی صحبت کی ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں، ایک فرسٹ کلاس کا ڈبہ اور ایک تھرڈ کلاس کا ڈبہ، یہ ورائٹی ہوتی نا ٹرین میں، فرسٹ کلاس کا ڈبہ، تھرڈ کلاس کا ڈبہ۔ تو فرسٹ کلاس کے ڈبے نے تھرڈ کلاس کے ڈبے کو کہا کہ تو کیا ہے، تم تو نری مصیبت ہو، تمہیں زنگ لگا ہوا ہے، چلتے ہوئے تم چوں چوں کھٹ کھٹ کرتے رہتے ہو، اور تمہاری سیٹیں بھی اچھی نہیں ہیں، تمہارے اندر ٹھنڈک کا انتظام بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی آرام کی تمہارے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، اور تم میرا مقام دیکھو کہ میرے اندر فوم کے گدے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اور میں کتنا آرام دہ بنایا گیا ہوں۔ تو اس کی یہ بات سن کر جو تھرڈ کلاس کا ڈبہ تھا، اس نے کہا کہ جناب میں آپ کی شان کو جانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مگر ایک بات بتاؤں کہ میری کنڈی آپ کی کنڈی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، لہذا آپ جس منزل پر جائیں گے تو میں تھرڈ کلاس کا ڈبہ بھی اس منزل پر پہنچ جاؤں گا، جس منزل پہ آپ پہنچیں گے تو ہم بھی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بڑوں کے ساتھ صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک چونٹی کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں کسی طرح خانہ کعبہ پہنچوں اور بیت اللہ کی زیارت کروں، لیکن وہ وہاں سے بہت دور تھی، کئی سینکڑوں میل دور تھی۔ وہ روزانہ سوچتی رہتی کہ میں تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، میں وہاں کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ ایک دفعہ وہ جہاں رہتی تھی تو وہاں کبوتروں کا ایک ہال وہاں آ گیا اور وہاں چگنے لگا۔ اس چونٹی نے کیا کیا کہ ایک کبوتر کے پنجے کے ساتھ چمٹ گئی۔ جب اس کے پنجے کے ساتھ چمٹ گئی تو کبوتر جیسے ہی اڑا تو وہ اڑتے اڑتے آخر بیت اللہ کی چھت پہ جا کے پہنچ گیا۔ تو جب وہ وہاں پہنچ گیا تو یہ چونٹی بھی وہاں پہنچ گئی۔ تو دیکھیں کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اس کبوتر کی سنگت کی وجہ سے اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، تو اس وجہ سے وہ بیت اللہ پہ پہنچ گئی۔ اب اس کی شرعی دلیل کیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اٹیچ ہونے سے بندہ بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے؟ قرآن پاک سے بھی اس کی دلیل، حدیث پاک سے بھی اس کی دلیل۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی ایمان کے ساتھ، اور اولاد جو ہے ان کے پیچھے چلی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ ایمان کے ساتھ چلتے رہے اور اولاد بھی ان کے ساتھ کوشش کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد کو بھی
ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایمان پہ قائم رہیں گے تو جہاں بڑے ایمان والے ہیں تو ان کی جو آگے اولادیں ہیں وہ ایمان پہ قائم رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اور حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی، صحابہ کرام اس بات کو سن کے بہت خوش ہوئے۔ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ آپ دیکھیں نا کہ اس عاجز کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہے، اور میرے شیخ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہے، ان کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہے۔ تو یہ محبت چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے، اور پھر ان کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو اس احادیث کے مطابق اور اس آیت کے مطابق کہ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندے کو ان کے ساتھ ہی جوڑ دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ عاجز امید کرتا ہے انشاءاللہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ایک ہی جھنڈے پہ جمع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنا دیں۔ تو بہرحال جو محبت ہے، جو تعلق ہے، یہ اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں رہنا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشائخ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا اثر، اس کی ریفلیکشن اپنے متعلقین پہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے تو چونکہ ان کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک والہانہ تعلق ہے، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کے اثرات ان پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس محبت جو ہے یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے دلوں سے دلوں میں۔ تو جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے اس محبت کا اثر ان کے دل میں بھی آتا ہے جو ساتھ محبت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کی بندے کی زندگی کے اندر بہت ہی اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں مشائخ کی صحبت سنگت نصیب ہو جائے اور ہماری زندگی میں بھی نیکی، تقوی، پرہیزگاری آ جائے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اللہ تعالیٰ اس کہے سننے کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا